عمران خان گولیاں کھا کے بھی قوم کے بیچ کھڑا ہے، وہ تو کہیں نہیں بھاگا۔ افسوس ہوتا ہے ایک محب وطن پاکستانی جو پاکستان کی شان ہے، آن ہے، اس کو آج غدار کہا جا رہا ہے۔ تو اگر عمران خان غدار ہے تو پھر محب وطن کون ہے؟ کوئی بتانا پسند کرے گا؟ آپ نے سسٹم کو پاورفل آدمی کے پیروں کی باندھی بنا کے رکھ دیا ہے۔ تو ان حالات میں تو عمران خان ہی واحد ہوپ ہے، کیونکہ عوام کو شخصیات سے زیادہ کام سے دلچسپی ہے۔ اگر کسی بھی غلط طریقے سے کوئی بیلنسنگ ایکٹ کرنے کی کوشش کی گئی، اس کا نقصان جمہوریت کو ہوگا۔ رانا ثناء اللہ صاحب کا ایک بیان آتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جلسے جلوس کے اوپر پابندی ہونی چاہیے۔ ایسا کیا ہے؟ کیا کر دیا خان صاحب نے؟ اچانک مریم نواز صاحبہ ججز کے خلاف بات کرنا شروع ہو گئی، ایک کمپین چلائی جا رہی ہے عدالتوں کے خلاف۔ تو کیا کہتے ہیں اس کے اوپر کہ کل تک کسی اور کو برا بلا کہہ رہے تھے، آج اس طرف بھی آ گئی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان انس گندر، آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز۔ ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما علی محمد خان صاحب۔ بات کریں گے پاکستان کی موجودہ صورتحال کے اوپر۔ خان صاحب کے اوپر مقدمات پہ مقدمات درج کیے جا رہے ہیں، حالات کس جانب جا رہے ہیں، الیکشن ہو رہے ہیں یا نہیں، بات کریں گے۔ سر یہ بتائیں کہ مسلسل پرچے کاٹے جا رہے ہیں، کیا وجوہات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ وجوہات بالکل سامنے ہیں کہ عمران خان صاحب سچ کو سچ کہہ رہے ہیں اور حق کے لیے کھڑے ہیں۔ مشکلات کا سامنا تو ہمیں اور ان کو کرنا پڑے گا۔ افسوس ہوتا ہے ایک محب وطن پاکستانی جو پاکستان کی شان ہے، آن ہے، اس کو آج غدار کہا جا رہا ہے۔ تو اگر عمران خان غدار ہے تو پھر محب وطن کون ہے؟ کوئی بتانا پسند کرے گا؟ سر یہ بتائیں کہ نون لیگ آپ لوگوں کا مذاق اڑاتی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ کل تک جب ہم گرفتار ہوتے تھے تو ہم نے کبھی آنسو نہیں بہا، لیکن آپ کو چند دنوں کے لیے اندر کیا گیا تو آپ کے آنسو آنا شروع ہو گئے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے صحیح کہا تھا کہ آپ روئیں گے۔ دیکھیے یہ تو وقت ثابت کرے گا کہ کون روتا ہے اور کون ہنستا ہے، کیونکہ اصل میں تو روتا آپ پہ پھر وقت ہے۔ وہ تب ہوتا ہے جب آپ وقت کی قدر نہیں کرتے، پھر انسان بھی روتا ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر۔ ان لوگوں کو اللہ نے موقع بڑے دیے ہیں، 2-3 نسلیں ان کے سامنے جوان ہوئی ہیں سیاست میں، اور سن 85 سے لے کے 2023 ہے 25 آنے والا ہے، یہ پچھلے 40 سال میں مسلم لیگ نون اس ملک کو کیا دے پائی ہے۔ تو ان سے تو کوئی توقع نہیں ہے، نہ ان کی بات کی کسی کی جواب دینے کی کوئی خاص ضرورت ہے، کیونکہ ہمارا ایڈریس تو عوام ہے، کیونکہ اس عوام کی ہمیں فکر ہے اور عوام کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے۔ یہ تو فیلڈ لوگ ہیں، ان کی فیلڈ سیاست ہے۔ ان کی سیاست نے اس ملک کو سوائے نفرت کے، تفریق کے، کرپشن کے، اداروں کی تباہی کے، اقربا پروری کے، ان چیزوں کے کیا دیا ہے؟ آپ مجھے بتائیں۔ پنجاب میں ہمیشہ سے حکومت میں ہے، ابھی مرکز میں دوسری تیسری بار دوبارہ آ گئے ہیں پچھلے 10-15 سالوں میں۔ کیا دیا ہے مسلم لیگ نون نے؟ کیا کوئی عام آدمی کا بیٹا جا کے کوئی جاب کے لیے اپلائی کر سکتا ہے؟ کسی تھانے میں آپ کو ریلیف مل سکتا ہے؟ آپ کسی بھی سرکاری دفتر میں جا کے اپنا حق لے سکتے ہیں؟ نہیں لے سکتے۔ آپ نے سسٹم کو پاورفل آدمی کے پیروں کی باندھی بنا کے رکھ دیا ہے۔ تو ان حالات میں تو عمران خان ہی واحد ہوپ ہے۔ سر یہ بتائیں کہ پاکستان کی عوام، لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ ضمنی الیکشن ہوا، عمران خان صاحب نے کلین سویپ کیا، تو اب کیا مسئلہ ہے؟ الیکشن کے اوپر کیوں نہیں جا رہی ہے پی ڈی ایم؟ اور بار بار یہ کہہ رہے ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب کا ایک بیان آتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جلسے جلوس کے اوپر پابندی ہونی چاہیے۔ ایسا کیا ہے؟ کیا کر دیا خان صاحب نے؟ یہ رانا صاحب تو سلطان رائی کا کردار ادا کر رہے ہیں، ان کا تو وہ تو میٹر ہی نہیں کرتے۔ اصل میں جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے کلیئر ڈائریکشن دی ہے، اس کے مطابق الیکشن ہونے ہیں اور وقت پہ ہونے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ 10-15 دن اوپر نیچے ہو سکتے ہیں۔ اصل فیصلہ اب یہ کرنا ہے کہ کیا یہ 2 صوبائی علیحدہ کرا کے باقی 3 بعد میں کرنے ہیں یا ان کو بھی اس کے ساتھ ملانا ہے۔ اگر تھوڑا ارلی الیکشن کی طرف چلے جائیں اور یہ سارا الیکشن انہی دنوں میں سپریم کورٹ کی ڈائریکشن کے مطابق ہو جائے، قومی اسمبلی ڈیزالو ہو اور سارے الیکشن ہو جائیں، میرے خیال میں یہ ان کو پولیٹیکلی سوٹ بھی کرتا ہے، کیونکہ جتنا پولیٹیکل کرنسی ان کے ہاتھ سے جا چکی ہے، 6-7 مہینے بعد تو یہ اپنے حلقوں میں جانے کے قابل نہیں رہیں گے، ابھی بھی نہیں جا سکتے۔ سر یہ بتائیں کہ اچانک مریم نواز صاحبہ ججز کے خلاف بات کرنا شروع ہو گئی، ایک کمپین چلائی جا رہی ہے عدالتوں کے خلاف۔ تو کیا کہتے ہیں اس کے اوپر کہ کل تک کسی اور کو برا بلا کہہ رہے تھے، آج اس طرف بھی آ گئے؟ پریشر ٹیکٹک ہے کہ کسی طریقے سے میاں صاحب کے لیے کوئی ایکسٹراڈنری ریلیف لی جائے، اور دوسرا جو انہوں نے ایک بیانیہ کھڑا کیا تھا اینٹی اسٹیبلشمنٹ، ووٹ کو عزت دو، فلانا کرو، یہ کرو، وہ کرو، وہ خود سے انہوں نے جو اس بیانیے کا دھڑن تختہ کیا ہے رجیم چینج میں حصہ ڈال کے۔ اور ابھی تو جو یو کے فارمر جو ان کے ہائی کمشنر ہیں، ان کا جو بیان آیا ہے، اس کے بعد سے تو بات کلیئر ہو گئی ہے کہ رجیم چینج ہوا ہے، عمران خان کو سزا ملی ہے بڑی طاقتوں کے سامنے کھڑے ہونے کی۔ تو ان کو 2 ایشوز اس وقت ہیں، مریم بی بی یا پی ڈی ایم کو۔
बिलुमूम मरीम साहिबा को बिलखुसूस। एक तो उनके पास इस वक्त कोई पॉलिटिकल नैरेटिव नहीं है, क्योंकि जो नैरेटिव खुद से बड़ा किया था, खड़ा किया था, वो खुद से ही उसको खत्म कर दिया। और दूसरा, महंगाई और मिस गवर्नेंस की वजह से पॉलिटिकली भी वो अब अवाम में जाने के काबिल नहीं है, तो परेशान है। दे आर रनिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट के कहीं से कोई ना कोई बयानिया हाथ लगे जिससे वो अवाम में जा सके। आपको लगता है कि नवाज शरीफ साहब इलेक्शन से पहले पाकिस्तान आ जाएंगे, और कौन लोग हैं जो उनको वापस लेके आना चाहते हैं, उनके लिए जो रास्ते हैं वो साफ करना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं? मेरे ख्याल में मियाँ साहब की ये सियासत तो बिल्कुल फेल सियासत है, जो वो सोच रहे हैं ऐसा तो कुछ नहीं है। और बाकी उनके अपने छोटे भाई की हुकूमत है, उनकी अपनी हुकूमत है। अपनी हुकूमत में अगर वो नहीं आ सकते तो इसका मतलब है कि फिर देखें कौम मुश्किल में है ना, कौम मुश्किलात में। अगर वो कौम के लीडर हैं तो आए। कौम को मुश्किलात में जिस तरह इमरान खान गोलियां खा के भी कौम के बीच खड़ा है, वो तो कहीं नहीं भागा, वरना लंदन के रास्ते सबसे ज्यादा तो इमरान खान को मालूम है। तो बार बार ये बात कर रहे हैं कि इमरान खान साहब को भी नाअहल किया जाए, तो ऐसा मुमकिन है? ऐसा भी फैसला आ सकता है तोशाखाना में? देखिए, अगर किसी को खुश करने के लिए ऐसी कोई बात है तो कौम तो उसको रिजेक्ट करेगी। ये कौम इसके लिए तैयार नहीं है कि कौम इस वक्त अपना फैसला कर चुकी है, उसने आगे जाना है और इमरान खान के साथ आगे जाना है। अगर किसी भी गलत तरीके से कोई बैलेंसिंग एक्ट करने की कोशिश की गई, उसका नुकसान जमहूरियत को। सर ये बताएं कि इमरान खान साहब स्पीच करते हैं, फिर इमरान खान साहब की स्पीच के ऊपर पाबंदी लगा दी जाती है, ये कब तक होता रहेगा? और आपको लगता है कि कल जब आपने भी नवाज शरीफ साहब के ऊपर पाबंदी लगाई थी उनकी स्पीच के ऊपर, वो गलत था? ये खान साहब ने किसी इदारे, किसी शख्स के बारे में कोई ऐसी बात नहीं की जिस पे इतना कोई एक्सट्रीम स्टेप हुकूमत ले और फिर इमरान खान साहब पे गद्दारी के पर्चे काटे हैं, और पत्नी क्या क्या 75 पर्चे उन पे कट चुके हैं। एक चैनल को भी, एयरवाई को भी बंद किया गया, और इतना ड्रैकोनियन स्टेप्स जो लिए गए हैं। तो जमहूरियत में तो ऐसी चीज़ें नहीं होती, जमहूरियत में तो बर्दाश्त होती है। और वो हुकूमत जिसने कोई डिलीवर किया हो, जो कि बड़ा मकबूल हो, जिसने कोई बड़ा अवाम के बीच में उन्होंने बड़ा कोई कामयाबी के झंडे गाड़े हों, तो उनमें खुदा ना करे कोई इस तरह का तकब्बुर या चीज़ें हैं तो भी समझ में आती है। आप तो पहले ही रोले पड़े, अवाम आपका चेहरा नहीं देखना चाहती, अवाम के बीच में जाके आपको कोई मिनिस्टर बात नहीं कर सकता, पीडीएम का झंडा कोई उठाने के लिए तैयार नहीं अवाम में। महंगाई ने बुरा हाल कर दिया है और तकब्बुर आपका आसमान को छू रहा है कि एक आदमी ने बात क्या कर दी, आपने उसको गद्दार वतन डिक्लेयर कर दिया है। जहाँ तक मियाँ साहब का जो है ताल्लुक है, देखिए हमारे दौर में उन पर करप्शन के कोई केसेस अगर बने हैं तो बने हैं, लेकिन उन पर कोई इस तरह के दहशतगर्दी के पर्चे काटना, गद्दारी के पर्चे काटना, फिर ये बातें करना कि जिस तरह ये शहबाज गिल वगैरह के साथ हुआ है, आज़म सवाती साहब के साथ, इस चीज़ पे सवाती साहब नहीं रोए कि उन पे कोई जुल्म हुआ, अपनी ज़ात के लिए नहीं रोए, लेकिन उनके घर वालों के सामने जो बेइज्जती हुई है, ये कहाँ का इंसाफ है कि एक आदमी को आप इस तरह नेकेट करके और उसके साथ सारा कुछ करें। इस तरह तो फैशिस्ट गवर्नमेंट्स में भी नहीं होता था, इस तरह तो हिटलर और मुसोलिनी ने भी नहीं किया था। तो ये चीज़ें ऐसी हैं, मैं तो दुआ करता हूँ कि ऐसी किसी चीज़ का मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी के किसी लीडर या वर्कर को सामना ना करना पड़े, क्योंकि आखिर को वो भी हमारे भाई हैं और उनके भी घर में बहनें हैं। और अगर इस तरह उनके साथ किया जाएगा तो जितना दुख मुझे गिल का या सवाती साहब का है, उतना ही दुख मुझे उनका भी होगा। तो ये जो इनके साथ हुआ है, ये तो गैर इंसानी फेल है, इस पे तो मजाक उड़ाना भी मैं समझता हूँ इंसानियत की तौहीन है। अगर आप वापस आते हैं इक़्तिदार के अंदर, तो आपको लगता है कि जिस नैश पे पाकिस्तान पहुंच चुका है, जो पाकिस्तान के हालात हैं, माशी जो सूरत हाल है, बेरोज़गारी है, आपके पास क्या प्लान होगा? आप जब अगर वापस आएंगे तो आपकी क्या तैयारी होगी? या फिर ये कहा जाएगा कि ये जो पहले हुकूमतें थी उनका ये सारा कुछ है? एक तो इमरान खान साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात की, जो उन्होंने अपना सीना खोला है, उन्होंने कहा कि मैं किसी से, मेरी कोई ज़ाती लड़ाई नहीं है और मैं अपनी ज़ात के लिए किसी से कोई इंतकाम वगैरह नहीं लूँगा। ये बड़ा स्टेप है, क्योंकि इससे बहुत से लोगों के खौफ भी दूर होंगे, और ना इमरान खान साहब इस ज़ाती इंतकाम पर यकीन रखते हैं, ना वो होना चाहिए। हुकूमत में जब आएंगे तो सबको साथ लेके चलना होगा, सबसे मतलब कौम, अवाम, इदारे। देखें, 2-3 चीज़ें खान साहब ने उस दिन स्पीच में भी इस पर बात की और मैं भी इस पर, ये है कि देखें, जब कौम आपके साथ खड़ी हो जाए ना, जब कौम खड़ी होती है तो अल्लाह ताला आपको मुश्किल से निकालता है। यही कौम है जो आज पैसे नहीं भेज रही ना। इमरान खान साहब आएंगे तो आपकी इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि बतदरीज बेहतरी आएगी। जो आपके फॉरेन रेमिटेंसेस आते हैं, जो कोविड के दौरान भी हमारे कारखाने चलते रहे, अब दोबारा बंद हो गए, अब तो कोविड भी नहीं है, क्यों बंद पड़े? ये आपकी प्रोडक्शन बढ़ाना, एक्सपोर्ट्स बढ़ाना, एग्रीकल्चर पे फोकस करना, जो हमारी यंग जनरेशन है उनको एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ लेके आना, खुद से अपनी रेवेन्यू जनरेशन की तरफ, टैक्स कलेक्शन को बेहतर करना, और सबसे इंपॉर्टेंट जो दोबारा मैं कह रहा हूँ, बाहर से जो फॉरेन रेमिटेंसेस का बढ़ना। आप देखेंगे कि एक बार ये काम हम कर भी चुके हैं अल्लाह के करम से। 2018 में हम आए, 2019 के अवाइल में, अप्रैल मई में आपके फॉरेक्स रिजर्व 4-5 अरब डॉलर पे थे। जब हम जा रहे हैं तो 17 अरब डॉलर पे छोड़ के गए। 1, 2 और 3 की जीडीपी पे चलने वाला मुल्क जो है वो 6 की जीडीपी पे पहुंचा के गए। तो एक बार ये काम हम पहले कर चुके हैं, तो दूसरी बार करना तो मेरे ख्याल में इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। सर ये बताएं कि मुसलसल इलेक्शन कमीशन आपके खिलाफ बात करता है, आपके खिलाफ बयान देता है, आपके खिलाफ कार्रवाई करता है, तो आप क्या कहते हैं कि मौजूदा इलेक्शन कमिश्नर की मौजूदगी में अगर इलेक्शन होते हैं तो आपको लगता है कि फ्री एंड फेयर होंगे? यार फ्री एंड फेयर तो उनको कराना पड़ेगा, क्योंकि ये कौम इसकी मुतहम्मिल नहीं है कि कल को फिर ये लाखों लोग रोडों पे हों। इलेक्शन कमीशन का जो रवैया रहा है वो किसी भी तौर आप
اس کو غیر جانبدار نہیں کہہ سکتے, وہ ان سے بہت بہتر کر سکتے تھے. ایک آئینی ادارہ ہے, وقتی فوائد کسی کو ملیں نہ ملیں, یہ چیزیں رہ جاتی ہیں, ختم ہو جاتی ہیں. آج آپ دیکھیں کتنے چیف جسٹسز چلے گئے, کتنے آرمی چیف چلے گئے, کتنے وزراء اعظم چلے گئے, کسی کو نام بھی یاد ہے, آپ کے کام یاد رہتے ہیں. تو یہ اس وقت الیکشن کمیشن کا ایک بڑا امتحان ہے, اور مجھے امید ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے ساتھ کھڑے ہوں گے. وہ کسی کی من مرضی کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے کہ الیکشن ابھی نہیں بعد میں کرانا. اس کے آئین جو کہہ رہا ہے اس پہ جانا پڑے گا, اور آئین ایک مقدس ڈاکیومنٹ ہے ہمارے ملک میں. قرآن اور جو ہے صحیح بخاری کے بعد یہ تیسری چوتھی پانچویں بڑی امپورٹنٹ ڈاکیومنٹ ہے اس ملک کی. تو آئین کی اگر آپ اس کا تقدس کریں گے, اس پہ عمل کریں گے تو ملک آگے جائے گا. ادروائز ماضی میں ایسے بھی لوگ رہے جنہوں نے یہ کہا کہ آئین کیا ہے, کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے, پلندہ ہے, اس کو جب چاہو ردی کی ٹوکری میں پھینک دو. آئین تو اپنی جگہ موجود ہے, وہ لوگ تاریخ کے کوڑے دان میں چلے گئے. لاسٹ سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ عمران خان صاحب کی حکومت آتی ہے, جو لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ پہلے دن سے کھڑے ہیں, جو عمران خان کے نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں, تو کیا آپ جیسے لوگ عہدوں کے اوپر ہوں گے جہاں پہ ہونا چاہیے اور جہاں پہ لگے کہ یہ لوگ پرفارم کر سکتے ہیں, تو کیا آپ لوگوں کو اس سے بہتر اور چانس دیا جائے گا, یا پھر وہ لوگ شامل ہوں گے جو اب پاکستان میں نہیں ہیں, جو آپ کو چھوڑ کے جا چکے ہیں, جو ایک بیان دینا بھی گوارا نہیں سمجھتے عمران خان کے حق میں؟ تو کیا کہتے ہیں اس کے اوپر؟ لوگ یہ سوال کرنا چاہتے ہیں, پوچھنا چاہتے ہیں کہ جن کو ہم سپورٹ کرتے ہیں, جو لوگ عمران خان کے نظریے کے اوپر کھڑے ہیں, وہ لوگ اگر آگے آئیں گے, چیزوں کو دیکھیں گے, تو پھر شاید بہتری آ سکتی ہے. دیکھیے میرے خیال میں مشکلات انسان کو بہت چیزیں سکھاتی ہے, اور مشکلات میں گزرا ہوا ایک دن سہولت کی زندگی کے 10-15 سالوں سے زیادہ بھاری ہوتا ہے. عمران خان صاحب نے بڑی مشکلات دیکھی ہیں, اور میرے خیال میں وہ ہی ہیز ریئلائزڈ کہ ان کے مشکل کے ساتھی کون ہیں. باقی جب وہ حکومت میں آتے ہیں, میرے خیال میں ان کو بالکل فری ایک ملنا چاہیے کہ وہ جس کو چاہیں اپنی ٹیم میں ڈالیں, جس سے وہ اپنا, کیونکہ عوام کو شخصیات سے زیادہ کام سے دلچسپی ہے. خان صاحب جس کو چاہیں گے اپنی ٹیم میں رکھیں, لیکن وہ ڈیلیور کریں. ہم سے جو سپورٹ چاہیے ہوگی اب بھی دے رہے ہیں, پھر بھی دیں گے. یہ میں آپ کو بتا دوں, جس کے دل میں ملک کی خدمت کا ارادہ ہے وہ شمع کبھی نہیں بجھتی. اللہ تعالیٰ آپ سے ملک کی خدمت کا کام لے کے چھوڑتا ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ ملک کی اور دین کی خدمت کرنا چاہیں اور اللہ آپ کو موقع نہ دے, لیکن کبھی عہدے کو نظر میں رکھ کے آپ کسی تحریک کا حصہ نہ بنے. عہدے آتے جاتے رہتے ہیں. یہ جس طرح راستے میں جا رہے ہیں, مری جا رہے ہیں یا لاہور جا رہے ہیں, راستے میں سنگ میل آتے ہیں, گزرتے ہیں. یہ عہدے اس بڑی منزل کے راستے میں سنگ میل ہیں. کبھی سنگ میل کے لیے سفر نہ کیا کریں, منزل کی طرف سفر کیا کریں. یہ عہدے آتے جاتے رہیں گے. آپ کو نہیں لگتا کہ عہدے کی جو تقسیم ہے وہ میرٹ کے اوپر ہونی چاہیے؟ میرٹ پہ نہیں کریں گے ہم تو نقصان اٹھائیں گے. میرٹ پہ تو کرنا ہی ہے. میرٹ کے بغیر تو اب تو وی نیڈ ٹو ہیو رائٹ پیپل فار دا رائٹ جاب. علی محمد خان صاحب جب سے حکومت گئی ہے وہ ڈٹے ہوئے ہیں, اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں. عمران خان صاحب کی پیشی ہوتی ہے تو وہاں پہ موجود ہوتے ہیں, نظر آتے ہیں. آپ کے بھی نہیں جاتے, تو آپ یہاں پہ ڈٹے ہوئے ہیں, تو کیا آپ کو نہیں ڈر لگتا؟ نہیں, ڈر کیسا. دیکھیں اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والا ہے, اور زندگی ایک دن آپ نے ویسے ہی مر جانا ہے. مطلب ہے کہ کوئی 100 زندگیاں تو نہیں ہے نا, آپ نے ایک ہی دفعہ مرنا ہوتا ہے. تو بزدل روز مرتے ہیں اور بہادر زندگی میں ایک بار مرتا ہے. کے پی کے جاتے ہیں جب جلسہ جلوس ہو, احتجاج کرنا ہو, یا ہلکے میں میرا ہوتا ہے 2-3 دن ہلکے میں ہوتے ہیں, لیکن زیادہ جدھر خان صاحب کے ایشوز ہیں ادھر ہی ان دونوں رہنا مناسب ہے. تھینک یو سو مچ سر آپ کا. جی ناظرین, آپ نے گفتگو سنی. ان کا یہ کہنا ہے کہ الیکشن جو ہے وہ بہت ضروری ہے اس ملک کے لیے. عمران خان صاحب واپس آئیں گے تو اس ملک کے لیے بہتر کام کریں گے, معیشت کو مضبوط کریں گے اور حالات بہتر ہوں گے. اسی کے ساتھ ناظرین مجھے اجازت دیں, دیکھتے رہیں بول نیوز. اللہ حافظ. زندگی ایک میدان ہے اور PSL 8 میں ہر ٹیم کو چھونا آسمان ہے. 6 ٹیموں کے بیچ دھواں لڑائی. یہ شور نہ لڑائی کا ہے نہ ڈر کا, یہ شور ہے جیت کا, یہ شور ہے جنون کا. کھیل کا جنون روزانہ رات 11 بجے صرف بول نیوز پر. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.